سادگی کو کم کرو. ایسا نہ ہو کہ پورا گدھا ہی نکل جائے دونوں ٹانگ کے بیچ سے. شیطان کے گھومنے ٹہلنے کے لیے میدان کلیئر مت کرو. تراسو ایک دم ایک دوسرے سے پیوست ہو کر بیٹھ کھڑے ہوا کرو. اور کأنہم بنیان مرصوص، تمہاری صفیں کیا ہیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے. اللہ کے حبیب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی. اور میرے بھائیوں، اس سے سب سے بڑی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ تواضع ہے، انکسار ہے. ایک دوسرے سے جب کاندھا لگے گا تو غرور کسی کا باقی نہیں رہے گا. تھوڑا سا یہ اس میں سٹے گا اور وہ اس میں سٹے گا تو ہر ایک اپنے کو ایک ہی سطح ایک ہی لیبل پر محسوس کرے گا. ایسا نہیں کہ بادشاہ سلامت کی طرح سے الگ ان کے لیے جگہ ہے اور رعیت کی طرح دوسروں کے لیے الگ ہے. فاصلے جب ایک دوسرے سے ہوں گے تو امتیاز ایک دوسرے کا برقرار رہے گا. اور یہ بارگاہ تو امتیازات کو ختم کرنے کے لیے ہے. یہاں ٹھاٹ کے لیے تھوڑے ہی ہے کہ خوب عیش کے ساتھ اور پورے ٹھاٹ کے ساتھ آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں اور معلوم ہو کہ فرعون کے کوئی خلیرے ملیرے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. نہیں، یہاں تو آپ کو اسی لیے لایا گیا ہے کہ سارا غرور اور سارا امتیاز آپ کا اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے چوکھٹ ہی پر ختم ہو جائے. تو صفوں کے ایک دوسرے سے پیوست کرنے سے، قریب ہونے سے، مل کر کھڑے ہونے سے، اور امام کا صفوں کے درمیان گزرنا اور امام کا بھی مقتدیوں سے رابطہ کر کے صفوں کو درست کرانا، نہ امام کا غرور باقی رہے نہ مقتدی کا غرور باقی رہے. ایسا محسوس ہو کہ دونوں ایک ہی لیبل کے آدمی ہیں. یہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ سب درست ہے یا نہیں، اور یہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایسا نہیں کہ امام صاحب مقبرہ بنے ہوئے ہیں. لیکن انسان ہے نا، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. شیطان ہر چیز میں اپنا حصہ لگا لیتا ہے. بہت چالاک ہے. اور اس زمانے کا تو شیطان بڑا سائنسداں ہے، بہت ترقی یافتہ ہے. پہلے زمانے کا شیطان بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. پہلے زمانے کا شیطان کہاں مولوی کو خرید پاتا تھا، مولوی سے گھبراتا تھا. لیکن اب تو شیطان مولوی سے بھی دوستی کر لیتا ہے. مولوی شیطان بھائی بھائی بن جاتا ہے. مولوی صاحب اوپر کام کریں اب، اور شیطان انڈر گراؤنڈ کام کرنے لگتا ہے. آج کل ایک عجیب ٹائپ کی اذان چالو ہو گئی ہے، مردوں کے قبر پر اذان. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ قبر پر اذان کیسے چالو ہو گئی، اس سے کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نہیں سمجھیں گے، اس میں بہت فائدہ ہے. ارے بھائی سمجھاؤ تو کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتہ آ کر اس سے ٹیسٹ کا امتحان لیتا ہے، پوچھتا ہے، فرشتہ سوال کرتا ہے، تو مردہ کہیں بہک نہ جائے، الٹا سیدھا جواب نہ دے دے، کہیں گاڑی اس کی پھنس نہ جائے، کیونکہ شیطان بھی وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے قبر میں ایک سائڈ. اور جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے مردے سے کہتا ہے بتا دے، میں ہی تو ہوں تیرا رب. تب شیطان وہاں ڈسٹرب کرے گا. تب تو کہتے ہیں کہ اس کی مدد کے لیے قبر پر اذان دو، تاکہ اذان کی آواز قبر کے اندر جائے گی تو شیطان بھاگ جائے گا. اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ قبر میں کا شیطان بھاگ جائے. مولوی صاحب نے فلسفہ تو بہت اچھا بیان کر دیا، لیکن مجھ کو پہچانا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی مولوی ہے. میں نے کہا صاحب شیطان تو بھاگ جائے گا ضرور،
جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن یہ شیطان قبر میں ڈھکنے کب سے لگا؟ آتا ہوگا تب نہ بھگانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو آنے کب سے لگا؟ قبر میں تو مردے دفن کیے جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور نے مردوں کو جلایا تھوڑی، یا دریا میں بہا دیا، سمندر میں پھینکوا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پاک ہاتھوں سے بدر کے شہیدوں کو دفن کیا، احد کے شہیدوں کو دفن کیا، اپنی صاحبزادیوں کو دفن کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر کے عمل کو کر کے دکھایا اور زبان سے اس کی تعلیم بھی دی۔ عورت مردہ ہے تو اس کو کفن کی عادت دینا ہے، مرد مردہ